اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، خاص طور پہ شہداء پارہ چنار کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ ایک بار مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں یاد ہے کل ہم نے جہاں بات کو ختم کیا تھا فاطمۃ بضعۃ منی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ فاطمۃ ام ابیہا، اس پہ بات ہوگی نا۔ اب جہاں ہم نے ختم کی تھی بات کہ فاطمہ میرا جز ہے نا؟ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، مجازاً ٹھیک ہے، لیکن اصل میں معنی ہے کہ میرا حصہ ہے، جز، میرا حصہ، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا حصہ۔ رسول کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ رسول کیا ہے، دو نظریے ہیں نا۔ ایک کہتے ہیں کہ جب وحی آتی ہے جب رسول ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ کیوں پیدا ہوا، آج آپ کو یہ راز بھی بتا دیں۔ یہ جو فکر ہے نا، آئیے کہ جناب یہ جب وحی آتی ہے اس وقت رسول تو ہم جیسے آپ جیسے ہم جیسے، یہ کیوں کہا گیا جانتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں۔ ایک راز ان میں سے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں تو رسول تھا، اور رسول ہی تھا، یعنی رسول ہی تھا۔ رسول خلق ہوا، جب خلق ہوا رسول ہی۔ دلیل ایسے تو نہیں جائیں گے نا، اتنی آسان دلیل دیں گے آپ کو کہ آپ کبھی انشاءاللہ بھولیں گے نہیں اس کو۔ اب کس کو یہ آیت کا حصہ نہیں یاد ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یاد ہے نا؟ کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، یاد رہے گا۔ آیت کا نمبر یاد ہو نہ ہو، سورہ یاد ہو نہ، یہ تو یاد ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اے رسول اپنے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے۔ اس کا اس سے کیا تعلق؟ دلیل سے ہماری دیکھیے کتنا گہرا تعلق ہے، آپ کو بتائیں ہم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ مساجد پہ دیکھتے ہوں گے، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے برادران کے تقریباً 99% مساجد میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے نا؟ وہ جب وہ اس کا ہے کہ مسجد میں داخلے کی دعا، اچھی چیز ہے، وہ ہم اس کے کوئی نقص نہیں نکال رہے، اچھی بات ہے۔ اور اس میں یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے 5 بار جو مسجد میں جا رہا ہے، پڑھے نہ پڑھے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں داخلے کی اللہم افتح لی ابواب۔ بہت پیارے بچے، پتہ ہے کیوں؟ غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں واقعی کیوں، مطلب کہ انوالو ہیں۔ مجھے بڑا پیار آتا ہے ایسے بچوں پہ جو مجلس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو انوالو یعنی مجھے غور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوالو ہے نا، سن رہے ہیں میری بات، سلامت ہے پروردگار۔ ہمارے قوم کے سب بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجی محمد علیہ۔ آئیے اب جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اے پروردگار مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کیا یہ رحمت؟ پوچھئے ان سے، بارش رحمت ہے، ہو گئی، مگر مسجد میں جب بھی داخل ہوگا پھر پڑھ رہا ہے۔
2 فٹ پانی باہر کھڑا ہوا ہے مسجد کے بارش کا، پھر بھی کہہ رہا ہے مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے. اولاد چاہیے، مل گئی، دعا پھر بھی پڑے گا. ارے شادی نہیں ہو رہی بیچاروں کی، شادی ہو گئی، دعا پھر بھی پڑے گا. یعنی جس چیز کو آپ سوچیں گے اسے سوال کریں گے وہ مل گئی نا، اب کیا مانگ رہا ہے؟ کہے گا بھائی پتہ نہیں کیا، میں دعا ہے مانگ رہا ہوں. نہیں، یہ تو عام آدمی جواب دے گا. پڑھا لکھا آدمی عالم کیا جواب دے گا کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کی رحمت مطلق، یعنی جس چیز میں بھی اللہ کی رحمت ہے وہ دروازے مجھ پر کھول دیں. تو رحمت مطلقہ کیا ہے بھائی؟ وہ تلاش کرو نا. رحمت مطلقہ ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں رحمت مطلقہ؟ قرآن مجید میں ابھی دیکھیں تفسیر میں جائیں گے پھر آپ کو لطف آ جائے گا اس معنی کا جو ہم دینے جا رہے ہیں آپ کو. قرآن مجید میں رحمت مطلقہ صرف اور صرف ایک ذات اقدس کو کہا گیا، اور وہ ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ لل. ابھی دیکھیے کہاں تک جائے گی دلیل. ابھی ہم نے شروع کیا ہے ایک بات کو. اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت. عالمین کے لیے رحمت کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ رحمت علت ہے، عالمین معلول. رحمت ہے تو عالمین باقی بچیں گے، رحمت ہٹا لی جائے تو عالمین فنش، ختم. بھئی عالمین کی بقا کا باعث کیا ہے؟ رحمت ہے نا. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو رحمت ہٹا دے تو عالمین ختم ہو گئے نا، ختم ہو گئے. عالمین معلول ہے، رحمت علت ہے. تو یاد رکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، علت پہلے ہوتی ہے معلول. بھئی معلول علت کے سبب سے تو وجود میں آتا ہے نا. مطلب اولاد کی علت کیا ہے؟ ماں باپ ہیں، ان کی علت ان کے ماں باپ میں پڑتا ہے، علت اولا تک چلا جائے گا. علل یہ کائنات ہے علل و معلول کے اسباب کے، اسباب و مسبب کا جہان ہے. یہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہے. آپ یہاں بیٹھے تو کوئی علت ہے نا. کوئی دکان جا رہے ہیں، گھر کے جو بھی کوئی جو کام آپ کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی. علت پہلے ہوگی جبھی تو آپ کوئی کام کریں گے. بھئی یہ وجہ یہ کام کرنا ہے، یہ وجہ ہے کہ ورنہ پاگل ہوگا آدمی، ورنہ مجنون ہوگا، ورنہ دیوانہ ہوگا. علت پہلے ہوتی ہے، یاد رکھیں. علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں. عالمین ہے معلول، رحمت ہے علت. اب سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے لولا کما خلقت الافلاک. حدیث قدسی وہاں بھی ہمارے ابھی حبیب کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. اب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی اتنی سی بات سمجھ میں آئی کہ عالمین معلول، رسول اللہ کا رسول کیا ہے؟ علت پہلے ہوتی ہے. بس پتہ چل گیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد عربی کو خلق کیا تھا، کیونکہ باقی چیزیں اس کے لیے خلق کی ہے نا. پریشان مت ہوئیے گا، ابھی آپ کی پریشانی دور کر رہا ہوں. ابھی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد عربی کیا ہے؟ علت. ان کے لیے عالمین کو خلق کیا گیا ہے. عالمین معلول ہیں. دعا کیا کر رہا ہے مسلمان؟ میں نے کہا نا ہماری مسجد میں نہیں ہوتی دعا. میں دعا پر اعتراض ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں بڑی اچھی دعا ہے. بھئی دعا تو اچھی ہے نا، اللہ سے دعا مانگنا اچھی ہے، اور کیا اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ لیکن اب آپ دیکھیں رحمت سمجھ میں آ گیا کہ رحمت مطلقہ کون ہے؟ محمد عربی کی ذات. ابھی سے پوچھئے بھائی کیا مانگ رہے ہو؟ کہ وہ رحمت مطلقہ. رحمت مطلقہ کون ہے؟ معلوم ہو گیا نا. قرآن نے بتا دیا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت مطلقہ ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں. اللہ نے اسے رحمت مطلقہ قرار دیا. اس رحمت مطلقہ کا نام ہے محمد عربی. یہی ہے نا. ایسے اب دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار مجھ پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ معنی سمجھ میں آ جائے نا یہ دعا مٹا دیں گے، مسجدوں پہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ لاشعوری طور پہ ہر مسلمان یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت پہچانو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ رحمت کا دروازہ کون ہے. ابواب رحمت. قرآن رحمت بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کائنات کی سب سے بڑی رحمت کا نام ہے محمد عربی. اب یہ جو دعا مانگ رہا ہے رحمت کے دروازے کھول، تو رحمت جاتے 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 رحمت مطلقہ ہے پیغمبر کی ذات. کیا کہہ رہا ہے؟ اس رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو رحمت ہی نہیں سمجھ رہا، دروازہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بس پھر لے کر جاتا ہوں آپ کو، تکرار کر دوں کیا مطلب تھا، کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول رسول ہے، خلق کرنے کے بعد رسول نہیں بنایا گیا، رسول ہی خلق کیا گیا، رسول ہی خلقت رسول۔ اب دروازے تک پہنچ گئے آپ، اب اس حدیث کو ساتھ رکھ لیجیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ آیت کو بھی ساتھ رکھ لیجیے، آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں مجالس پہ آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ، کتاب جس کے پاس کتاب کا، اب ہو جائے گا کہ انا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ، کیونکہ گواہ پہلے خلق ہو تو رسول پہ سبقت ہوتی ہے، بعد میں خلق ہو تو گواہ نہیں رہتا، لہذا ادھر نور محمدی خلق ہو رہا تھا، ادھر نور علی سانچے میں ڈھل رہا تھا، تاکہ گواہی دینے والا موجود ہو، دیکھتا چلا جائے، گواہی دیتا چلا جائے۔ ابھی سمجھا دیں گے آپ کو، ابھی سمجھا دیں گے بات کہ کیا مطلب ہے معصومین کی صداقت کا، گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول رسول ہے، خلق ہی رسول ہوا، ہر حال میں رسول، سوئے خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، ہر حال میں رسول ہے نا، ہر حال میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خواب میں ہوئی تھی، معراج کب ہوئی تھی؟ خواب میں ہوئی تھی۔ وہ خدا کے بندے، جس نبی نے بھی خواب دیکھا ہے نا تو اللہ نے اس کو خواب ہی کہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، خواب اللہ نے خواب کہا، خواب دیکھا جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے خبردار اپنا خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا سوتے میں، میں نے نیند میں دیکھا، سوتے میں دیکھا، یہ سب تو خواب ہی کہا نا اللہ نے۔ اگر خواب کی بات ہے تو جناب ابراہیم پر بھی کہتا پروردگار کے پاک ہے وہ ذات جس نے ابراہیم کو خواب دکھائے۔ اگر یہ خواب کی بات ہے معراج، تو پھر یہ کون سا ایسا خواب کا، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ پروردگار اپنی تسبیح بیان کرے؟ جیسے وہاں بھی یہی کہتا تھا پاک ہے وہ ذات جس نے یوسف کو خواب دکھایا۔ اللہ کے بندو، انداز تو دیکھو سب جگہ بیان ہوا، کہیں اللہ نے اس طرح اپنی پاکیزگی اور بڑائی اور بزرگی بیان نہیں کی جہاں جس انداز میں اس سورے میں بیان کیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی ہے، لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سیر کرائی، تو کہہ رہا خواب دیکھا ہے، تو پھر اس میں کمال کی کون سی بات ہوگی؟ مشیت کی۔ یعنی آپ معراج پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ قدرت الہی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ معراج پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ حضور گئے کہ نہیں، آپ کا اعتراض کس پہ ہو گیا؟ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ نہیں کر سکتا، قدرت الہی پہ اعتراض ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ وہ اپنی تسبیح اللہ بیان کر رہا ہے اپنے بندے کو معراج کرا کے۔ خواب دکھا کہ کون سے وہ تسبیح بیان کرے گا پروردگار اپنی؟ خواب تو سارے دیکھتے ہیں، خواب کا کیا مسئلہ ہے؟ خواب کو جس نبی نے خواب دیکھا دکھائے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر حال میں، کیونکہ یہ مسئلہ حل ہوگا تو وہ مسئلہ حل ہوگا جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ پھر اس سے ہم سرا پکڑ کے آگے چلتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور اب گزارش کریں گے، دیکھیے مجمع ماشاءاللہ پورا آ گیا ہمارا، تھوڑا سا ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پہ، جزاک اللہ۔ آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ جوانوں، آگے آ جاؤ۔ اور وہی بات میں کہہ رہا ہوں بیٹا، سنو، بزرگ لوگوں کو تو جائز ہے کہ دیوار سے پیٹھ لگا کے بیٹھ جائیں، جوانوں کے تمہیں کیا کمر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آگے آؤ، ادھر بیٹھو۔ یہ جوانوں کے لیے زیب نہیں بیٹا، مطلب اس کہتے ہیں شیوہ جوانی کے خلاف ہے یار، جوانوں کو زیب نہیں دیتا کہ میں ٹیک لا کے بڈھوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ بھائی بزرگوں کا بیچاروں کی مجبوری ہے، جس کے آرتھرائٹس ہے اس کی مجبوری ہے، جوانوں کی کائے کی مجبوری؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں جو بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ دیوار سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ پیش قدمی کر کے بیٹھو، بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب جناب آئیے، بس ہر حال میں رسول،
اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا جز، میرا حصہ، یعنی رسالت کا حصہ ہے فاطمہ۔ ابھی بتاتے ہیں کیوں رسالت کا حصہ ہے، رسالت کا، اس لیے لوگوں کو معنی بدلنا پڑا۔ نہیں ہر وقت رسول تھوڑی، کیونکہ ہر وقت رسول مان لیں تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ جزو رسالت۔ کیوں کہا جزو رسالت؟ کل اشارہ کیا تھا نا کہ احترام کرتے تھے، بیٹی کا احترام تھوڑی تھا۔ بیٹی کا احترام ہوتا تو سنت رسول بن جاتی، سب اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے، نہیں بیٹی کا نہیں۔ یہ اسی جزو رسالت کا احترام کیوں؟ کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں خواتین مردوں سے بالکل الگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا کیا قصور ہے کہ مردوں کو تو سنت رسول مل جائے اور خواتین کو؟ بھئی حق رکھتی ہے نا محفوظ کہ اللہ کی بارگاہ میں گلا کریں گے معبود ہمارے لیے کیا مسئلہ ہوا کہ وہاں تو مردوں کے لیے سنت رسول، جو سنتیں نہیں تھیں وہ بھی لوگوں نے سنتیں بنا لی، اپنی اپنی مرضی سے سنتیں بنا لی۔ جو خود تمہیں اچھا لگے سنت رسول، جو تمہیں اچھا لگے سنت رسول، اور جو سنت رسول ہے وہی ایک۔ اب آپ رکوں گا نہیں میں، ایک مطلب آ گیا، آپ تو بیان کر کے ضرور جاؤں گا میں اس مطلب وہی۔ ہمیں بڑا اچھا لگا، ہم نے دیکھا کہ نالین کی شبیہ ہے نا، لوگ اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، سینے پر لگاتے ہیں، اچھا لگا، خدا کا شکر ہے۔ حضور کی نالین نہیں، نالین کی شبیہ۔ کتنی محبت ہے حضور کی نالین سے، شبیہ سے۔ یہ شبیہ بنا کے سر پہ، یہ بزرگی کی علامت، عزت کی علامت، اس کو سر پہ لگاؤ، امامے میں لگاؤ، سینے پہ لگاؤ، کالر میں لگاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم تو خوش ہوئے، چلو بھائی کوئی شبیہ ماننے والے آ گئے، مگر اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ نالین نہیں ہے، نالین کی آئیے ہجرت کی اللہ کے رسول نے، تشریف لائے، یثرب پہنچ گئے، مسجد قباء میں قیام کیا۔ شہر میں داخل کیوں؟ مسئلہ ہو جاتا نا، اگر شہر میں داخل ہوتے تو کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے، اعزاز لے جاتے، ڈگری لے جاتے، منصب اللہ کا رسول ہمارے ساتھ داخل ہوا تھا، ہے نا۔ ہم اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے بیٹھو یہاں 3 دن یا 5 دن، کیوں بھائی کیا نہیں، علی آ رہے ہیں اس کے بعد جائیں گے، ہے نا۔ بٹھا لیا نا، بیٹھ جاؤ 3 دن 5 دن پر بیٹھو آرام سے، علی آئیں گے پھر جائیں گے، علی کے ساتھ داخل۔ اب جب شہر میں 3 دن یا 5 دن کا موقع مل گیا، لوگوں کو ملا نا تیاری کا، تو حضور آ گئے، استقبال کی تیاری کرو، فل تیاری ہو رہی، تیاریاں ہو گئی جناب استقبال کی۔ مرد، عورتیں، بچے، عورتیں جناب بالا خانوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب وہاں سے وہ بڑا قصیدہ تاریخ میں جس کا وہ میں سے نا فسٹ کیا ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، طلع البدر علینا، قصیدہ ہے پورا تاریخ، طلع البدر علینا، دیکھو ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ دف بجاتے تھے خواتین، مرد و بچے، اور یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ حضور جب مدینے میں داخل ہوئے، ہے نا، حضور نے منع نہیں کیا، کیونکہ ایک حد تک اس طرح سے پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، ورنہ حضور کو یہ نہیں کہ مصلحت کہے کی، مکے میں مصلحت سے کام نہیں لیا، ہجرت کر لی 13 سال میں، نہ اللہ کے رسول کو یہ تو چاہنے والے، وہاں تو ان کے سامنے کسی مصلحت سے اللہ کے رسول نے کام نہیں لیا دین کے احکام پہنچانے میں، صحیح نا۔ اب ہوا کیا، مدینے کے ہر فرد کی خواہش ہے کہ اللہ کا رسول میرے گھر مہمان بنے، ہے نا۔ بڑے بڑے لوگ، اچھا غریب آدمی تو اس خواہش دل میں ہی رکھے گا نا، وہ کیا کہے گا، اس کو معلوم میرے گھر میں کانٹے گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آفر کرنی شروع کر دی، میرے گھر میں حضور میرا گھر بڑا ہے، حضور میرا گھر بڑا ہے، یہاں آپ کا پورا خاندان ٹھہر سکتا ہے آپ کے گھر بیٹھے۔ حضور اب کیا کریں، سب کا دل بھی رکھنا ہے نا، اور جانتے ہیں کہ غریبوں کی بھی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے، تو اللہ کے رسول ناقے سے اتر آئے، ناقے سے اتر آئے۔ اترنے کے بعد ناقے کو چھوڑ دیا، کب دیکھو بھائی یہ ناقہ جانے اور اللہ جانے، تم جانو، جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ یعنی کتنا بہترین فیصلہ کیا اللہ کے رسول نے، عدالت پر مبنی،
نہ غریب نہ امیر نہ سرمایہ دار نہ کارخانے دار نہ مزدور نہ کسان نہ ہاری نہ جاگیردار نہ زمیندار، کچھ نہیں، ہے نا؟ فیصل بھائی جہاں میرا ناقہ بیٹھے گا وہیں میں ٹھہر جاؤں گا، ایسی ہے نا؟ اور تاریخ کا واقعہ، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میرا ہے تیرا نہیں ہے، تیرا ہے میرا نہیں ہے، تیرے میرے والا سوال ہی نہیں ہے اس میں، یہ چل پڑا ناقہ۔ اب جب ناقہ چل پڑا تو مدینے کے لوگوں کی توجہ ہو گئی ناقے کی طرف، فطری سی بات ہے نا، کیونکہ اب سب کی توجہ، اب سب دعا کریں نا کہ میرے گھر ٹھہرے، میرے، سب کی توجہ کہاں ہو گئی؟ یہ تو شرک ہو گیا بھائی۔ ارے بھائی، ارے رسول کو چھوڑ دیا، ناقے کے چکر میں پڑ گئے، لیکن نہ اللہ نے ٹوکا نہ رسول نے ٹوکا، نہ اللہ نے ٹوکا۔ رسول کہتے ہیں یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے ناقے کے قدموں کے پیچھے پیچھے کوئی، اب میں تو چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ منانے کے لیے ناقے کو کوئی دودھ جلیبی لا رہا ہوگا، کوئی لوسن لا جو پتہ لے کے لاؤ پلاؤ یہاں ٹھہرے۔ اب سب کی نگاہوں کا مرکز ہے ناقے کے قدم، جہاں اس کے قدم رکیں گے وہی بابرکت ہوگی زمین، یعنی وہی گھر ہوگا جہاں اللہ کا رسول ٹھہرے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ سب کی توجہ کا مرکز اب رسول نہیں ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات بتا دو، سب کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ ناقہ اور اس کے قدم، ہے نا؟ ناقے کے قدم جہاں ٹکیں گے اس کی قسمت کھل جائے گی، قیامت تک کے لیے کہا جائے گا کہ یہاں اللہ کے رسول کے ناقے کے قدم رکے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے ناقے کے قدموں کی کتنی اہمیت، کتنی اہمیت کہ جہاں پورا مدینہ لگا ہوا پیچھے 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 پیچھے، تو پھر رسول کے نالین کی کیا اہمیت ہے نا؟ اب میں آپ کو جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ لیجیے آپ، رسول کے نالین کی کتنی اہمیت ہوئی نا؟ جانور کی اہمیت، جانور کے قدموں کی اہمیت، اور پھر ان سب سے بڑھ کر حضور کے نالین کی اہمیت۔ شبی آج تک مجھے کوئی نہیں سمجھا سکا، عجیب ہے، رسول کے نالین کی اتنی اہمیت، اس سے اتنی محبت، اور جن کے قدم دوش پیغمبر پر ہو، جن کے قدم دوش پیغمبر پر ہو، ان کے ذکر سے چڑ ہے۔ عجیب محبت ہے بھائی، عجیب محبت ہے، نالین کی شبی سے محبت، جو نالین سمیت دوش پیغمبر پر سوار، جن کے قدم مبارک ہیں اور دوش پیغمبر، ان کے ذکر سے چڑ، عجیب محبت ہے بھائی یہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں جس سے محبت ہو تو اس کے تو گلی کی مٹی پتھر سب سے محبت ہو جاتی ہے بھائی انسان کو۔ مدینے کی خاک سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ چلو وہیں پر رکھتے ہیں نا، ابھی دوسرے مجاز کی طرف نہیں جاتے، اسی طرف جاتے ہیں۔ مدینے کی خاک کا سرما بنا لوں، آنکھوں میں لگا لوں، سب کر لوں، یہ کر رہے ہو نا؟ اور جا کے کھو جاؤں، ایسا کھو کے پھر واپس بھی نہیں آؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدینے کی گلیوں کی اتنی ہے، مدینے کی خاک، سب کچھ آ رہا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنہیں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جو رسول کی زلفوں کو ہاتھ میں لے کے ناقے کی مہار بناتے ہیں، پوری تاریخوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ رسول بس فاطمہ کون؟ جزو رسالت، تو احترام کس کا ہے؟ جانتے کہ فاطمہ نہ ہوگی تو قیامت تک خواتین کو سنت رسول نہیں ملے گی، جیسے جو میری بچی کرے گی خواتین کے لیے سنت ہے، سنت ہے، یہ جزو رسالت کا احترام۔ اور دیکھیے اب دوسری طرف سے سمجھا دیں آپ کو، اسی لیے فرمایا من ازاحا فقد ازانی۔ جز کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے اعضاء ہیں، اجزاء ہیں، ہاتھ، انگلی، پیر، جو کچھ بھی ہے، کہیں بھی چوٹ لگے گی پورے جسم میں درد کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ میرا جز ہے لہذا اسے جب بھی تکلیف ہوگی
تکلیف ہوگی کیوں میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. کیوں؟ اب دوسرا سوال ہے پیدا ہو گیا. بھئی ایک تو چلو یہ سنت والی بات سمجھ میں آ گئی، اور کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ بس یہ فرما دیتے جو میری بچی کرے گی وہ خواتین کے لیے سنت ہے، اس پہ عمل کرتی رہے ساری خواتین، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ اتنا بڑا منصب ملا کیوں؟ جزو رسالت والا، حصہ ہے رسالت کا، الگ نہیں ہو سکتی رسالت سے فاطمہ. یہ اتنا بڑا منصب ملا کیوں؟ آئیے آج ایک بات، اور انشاءاللہ زندگی رہی کل پرسوں. اب یہ پوری 2-2.5 مجلسیں جو ہماری بچی نا، یہ سب معصومہ کونین کے نام ہیں. کل تک میں نے عرض کیا تھا، میں مقدمہ بنا رہا تھا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ آ جائیں. آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ ہے کیا، سارا مسئلہ ہے کیا. پہلے ہم حدیث قصہ کو لیں گے، پھر مباحلے کو لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں کچھ ذرا سا اس میں سے آپ کو نئے پہلو نکال کے بتاؤں گا. حدیث قصہ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے قابل فاضل عقلاء پیدا ہو گئے، ان کو حدیث قصہ میں شک ہونے لگتا ہے. ارے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے نہیں، ہمیں تمہارے وجود پہ شک ہونے لگتا ہے، تم پتہ نہیں صحیح ہو نہیں ہو کیا ہو. اگر تمہاری ناقص عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز غلط ہے. اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کمالات معجزات، ہم تو پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں حدیث قصہ پہ، لیکن ایک چیز بتا دیں گے تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ فاطمہ کون ہے فاطمہ. اور روز بتائیں گے، روز انشاءاللہ. آج ایک بات بتائیں گے کون ہے فاطمہ، تمہیں بتاتے ہیں. آؤ ہوا ہی پانی اچھا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. ایک بار اور مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. حضور یہ مباحلے سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور گھر میں تشریف لائے اپنی صاحبزادی کے، اور آ کر فرماتے ہیں اے میری بچی، میں اپنے بدن میں ضعف کا احساس، انی اجدو فی بدنی ضعفا، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کوئی چادر تو مجھے لا دو. صاحبزادی گئیں اور ایک کسائی یمانی برد یمانی لائیں اور اپنے بابا کو دے دی. ایک ایک کر کے اس میں 5 تن جمع ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہمیں نتیجہ نکالنا ہے، ہم وہ نتیجہ نکال کے آپ کو دیں گے. چلیے اب بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. قرآن مجید میں ایک کلمہ ہے انما، جسے کہا جاتا ہے کلمہ حصر. بہت آسانی سے سمجھائیں گے تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، ہمیشہ ان کو یاد رہے گی یہ بات. انما جہاں بھی آ جائے حصر، حصار بنا دیتا ہے. حصار یعنی قلعہ، اتنا مضبوط حصار بناتا ہے انما کہ جو انما کے باہر ہوگا وہ آیت میں داخل نہیں ہو سکتا. حکم یعنی حکم آیت میں، اور جو حکم آیت کے اندر ہے وہ باہر، یہ انما کا کام ہے. اب آپ جا کے اس اصول کو آزما لیجئے گا، قرآن مجید میں جہاں بھی انما آئے آپ کو پتہ چلے گا ہاں انما کا یہ مطلب ہے کہ انما غیر کو داخل نہیں ہونے دے گا، اور جو داخل ہے اسے نکلنے نہیں دے گا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ یہ اسے کہتے ہیں کلمہ حصر. حصر جس نے حصر قلعہ بنا دیا، حصار بنا دیا، حصار ہے نا. انما ولیکم اللہ، یاد بس مولائیت محدود ہو گئی. ویسے مولا کے بہت معنی قرآن مجید میں 15-20 معنی تو میں بیان کر چکا ہوں کسی اشرے میں، لیکن انما کے ساتھ جب آیا تو انما میں 3 ولایتوں کا ذکر ہوا ہے نا. انما اب چوتھا کوئی اس مولائیت کے منصب میں آ نہیں سکتا، اور جو ان میں ہے وہ باہر جا نہیں سکتا. فرق صرف اتنا ہے تینوں کی ولایت میں کہ اللہ کی ولایت ولایت مطلقہ خاصہ. ولایت مطلقہ اللہ کو کس نے دی ولایت؟ ہاں نہیں دی نا. اللہ کے بندو عقیدے صحیح رکھا کرو. اللہ کو کون دے گا ولایت؟ اللہ کی ذات کا حصہ ہے نا. انما ولیکم اللہ میں جو اللہ کی ولایت ہے ولایت مطلقہ خاصہ، یعنی اس کی ذات کا حصہ. اس کو کسی نے دی تھوڑی ہے، وہ خالق عرش کا، اس کو کون دے گا؟
اس کی ذات کا حصہ ہے اس کی ولایت، ولایت مطلق خاصہ، ہنالک الولایۃ للہ، اللہ کے لیے جو بھی ولایت کرے سب اللہ کے لیے۔ رسول کو ولایت کس نے دی ہے؟ دیکھا نا مسئلہ حل، خواہ مخواہ میں جھگڑے کرتے ہو۔ علی کو ولایت کس نے دی ہے؟ اختیار الگ ہے جو اللہ نے دے دیا، لیکن اس فرق کو یاد رکھنا، یہ ہے اللہ میں اور اس کے انس بندوں میں فرق، کہ کائنات میں کوئی ان کی برابری، عالمین میں کائنات نہیں، عالمین میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن فرق یاد رکھنا اللہ کے لیے ذاتی ہے اور ان کو اللہ نے عطا کیا۔ رسول کو ولی بنایا ہے، علی کو ولی، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں شک ہے تو میں دور کر دوں، نہیں کسی کو شک ہے تو کھڑے ہو جا بھائی، ابھی 2 منٹ میں دور کر دوں گا، 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے، میں بڑے بڑوں کے سیدھے کر دیے میں نے، بڑے فن خواہ بنتے تھے۔ اللہ نے اگر ایسا نہیں تھا تو بتاؤ غدیر خم کیا ہے؟ علی خلقت روز اول خلقت سے ہی ولی تھا، مولا تھا۔ اعلان کب ہوا؟ اللہ کے رسول نے انتظار کیا جب تک اللہ کا حکم آیت کی صورت میں نہیں آیا، اللہ کے رسول نے بھی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب پہنچا نہیں، کیوں اللہ کا رسول پہلے دن سے نہیں جانتا علی کے ولی ہے کہ نہیں، مولا ہے کہ نہیں، معلوم ہے نا، اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اعلان نہیں کر سکتا رسول۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، آسان ہو گیا مطلب۔ اب اس کے بعد جو کوئی نہیں مانے تو اپنی عقل کا علاج کرائے، خواہ مخواہ کی کج بحثی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے خواہ مخواہ کی۔ اب سمجھ میں آ گیا اللہ کے لیے انما، بہت ساری جگہوں پہ، چلیے بات کو ختم کر دیں، انما کا اتنا آسان معنی کہیں بھی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ آگے انما سمجھ میں آ گیا انما کلمہ حسر۔ اب آئیے فاطمہ کیا ہے، اب بتائیں فاطمہ کیا ہے؟ اس چادر میں جمع ہو گئے، 5 تن جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو جناب جبرائیل کا سوال جواب ملتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا ربی ومن تحت اے پالنے والے چادر میں کون ہے؟ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ کبھی جناب جبرائیل کو نہیں پتا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں جانتے تھے، صبح سے شام تک آتے جاتے تھے، جھولا جھولا۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، معلوم ہے آتے تھے صبح شام، ہے نا؟ تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا مشیت کا کہ جبرائیل آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ اس گھر میں صبح شام آپ کا آنا جانا ہے، لیکن یہ جواب تو نہیں دیا مشیت نے۔ کیوں؟ معلوم ہے نا، معلوم ہے کہ جناب جبرائیل صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کون ہے، انہیں نہیں معلوم۔ ارے بھائی گھر وہی ہے، صبح شام آنا جانا ہے، کیسے نہیں پتا؟ وہ نہیں پتا، آج نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اب سنیے کیوں نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہی تو وہ نور کا معنی آپ کو دوں گا تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی بات۔ اب تک جناب جبرائیل نے الگ الگ دیکھا تھا سب، نور محمد الگ، نور علی الگ، نور فاطمہ زہرا الگ، نور حسن الگ، نور حسین الگ۔ جب چادر زہرا میں یہ 5 تن اکٹھا ہوئے تو نور اپنے کمال کو پہنچا، مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا جبرائیل کو، چلا اٹھے یا ربی ومن تحت الکسا، گھر وہی ہے، صحن وہی ہے، لیکن آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چادر کے اندر ہے کون؟ تو جواب کیا ملا تھا؟ اس نے ہمیشہ کے لیے غلط فہمی دور کر دی۔ اے جبرائیل، اے روح الامین، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا، یہ فاطمہ اور اس کا باپ، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر،
یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے کیوں؟ وہ جو میں نے آپ کا وقت لیا انما کا کلمہ حسر بتانے میں، قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہے کہ نہیں ہے؟ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت ہی، یہی تو بتانے جا رہا ہوں کہ وزن کیا ہے اہل بیت کا. ابھی اور بتائیں گے، بعد میں اور بھی بتائیں گے، لیکن ابھی یہ سن لیجئے، ابھی ایک نقطہ صرف سن لیجئے آپ، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. پس گھر وہی، شخصیات وہی، تعارف کس کے ذریعے ہوا؟ فاطمہ. کیوں؟ فاطمہ کے علاوہ کسی سے بھی تعارف ہوتا حصار نہیں بن پاتا، بندے بن کا حصار نہیں بنتا. کوئی نہ کوئی داخل ہو سکتا تھا، ان میں سے کوئی کم ہو سکتا تھا، کسی کو بڑھایا جا سکتا تھا. لہذا فاطمہ اہل بیت کے درمیان وہ کلمہ حسر ہے کہ جب یہ آ جائے تو نہ ان میں سے کوئی کم ہوگا نہ کوئی باہر والا داخل ہوگا. یہ ہے وہ کلمہ حسر کہ اگر اس سے ہٹ کے کسی سے بھی تعارف کرا لو، غیر کے داخلے کا امکان. فاطمہ سے ہٹ کے کسی سے کرایا تو غیر کے داخلے کا امکان ہے. یہ رسول اور اس کا بھائی، لوگ پتہ نہیں کتنے بھائی لے آئیں گے لوگ. یہ رسول اور اس کی بیٹی لو اور پہلی رکھی ہوئی اور لے آئیں گے. رسول اور اس کے بیٹے نواسے اور آ جائیں گے، ادھر کے ادھر کے بھی آئیں گے. نہیں آئیں گے. کسی سے بھی تعارف کرا، کسی سے بھی غیر داخل ہو سکتا، غیر کا امکان موجود ہے. یہ تعارف کوئی، اسی لیے کہتا ہوں کہ حدیث قصہ گڑی ہوئی نہیں ہے، عقل کے ناخن لا. اگر انسان گڑتا تو بہت زیادہ مولائی ہوتا تو علی سے تعارف کرا دیتا. ایسے ہی تھا نا، رسول سے تعارف کراتا یا علی سے کراتا. سمجھ میں آئی کہ عقل انسانی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جہاں یہ جواب ملا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر. علی سے تعارف کراؤ، محمد عربی سے تعارف کراؤ، کسی سے بھی تعارف کراؤ، حسنین سے تعارف کراؤ، غیر کے داخلے کا امکان. صرف فاطمہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جب اس سے تعارف کرائے جائے تو رسالت، امامت، ولایت کے گرد مکمل حصار بن جاتا ہے. یہ اہل بیت کے درمیان کلمہ حسر ہے فاطمہ. فاطمہ نہ ہو تو تعارف مکمل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ فاطمہ نہ ہو تو حصار مکمل. آئیے کیسا نور ہے یہ. اب اس پر جو بات کی دلیل یہاں یاد رکھیے گا، یہاں سے بھی بات آگے جانی ہے انشاءاللہ زندگی نہیں کرو پرسوں کی مجلس میں، لیکن پہلے ایک بات کو مکمل کرتے چلے جائیں. میں بار بار نور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، تو کیوں، کون سا نور ہے، کیسا نور ہے، کیا ہے نور فاطمہ. آئیے القطرۃ من فضائل اہل البیت، 2 جلدوں میں کتاب ہے آیت اللہ احمد منبسط کی. معرکۃ العرا کتاب، معرکۃ العرا کتاب ہے 2 جلدوں. اور قطرہ یعنی فضائل جو جمع کیا اس کا نام رکھا ہے قطرہ، ایک دریائے اہل بیت میں سے، یعنی سمندر اہل بیت میں سے ایک قطرہ. اس کی حدیث، اور خود وہ مجتہد ہے، مطلب ایسے نہیں کہ کسی نے لکھ دی، خود مجتہد اور محقق محدث، اور ان کی کتاب کا حوالہ ہر جگہ دیا جاتا ہے. اتنا بڑا عالم ہے جس میں. اب وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں فضائل معصومہ کونین میں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سوال کر رہے ہیں، اور کہیں جابر ابن جعفی ہے، دونوں صحابی تھے 5ویں اور 6ٹھے امام کے. ٹھیک ہے نا. سوال کیا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. اچھا یہ کیونکہ جانتے نا کہ جناب جابر کی ملاقات ہوئی تھی نا امام محمد باقر علیہ السلام، اور کہیں جابر جعفی کا کہ نہیں، جناب جابر ابن عبداللہ تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، جابر جعفی، جابر مسلم. لیکن بہرحال دونوں اہل بیت کے چاہنے والے اور دونوں اہل بیت کے یعنی ائمہ طاہرین کے صحابی. تو میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے نام سے پڑھا تو میں وہی نقل کر رہا ہوں کہ جناب جابر نے سوال کیا کہ اپنی آپ
فرزند رسول جد طاہرہ کی کوئی فضیلت بیان کرے. جد طاہرہ کی کوئی فضیلت. اب آئیے 5 امام فرماتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں معصومہ کونین کی اپنی جد طاہرہ کی. وقد یسمى فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ. ہماری جد طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. لأن اللہ عز وجل خلقها، انہیں خلق کیا من نور عظمت، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. اب سنیے، جب یہ نور خلق ہوا ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی جو اس وقت موجود تھے، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. اور دیکھیں وہی والی بات آ رہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، خیرہ ہو گئی. پوچھا اے معبود، اے پیدا کرنے، یہ نور کیسا ہے؟ چھا گیا، عالمین پر چھا گیا، نور کیسا ہے جس نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی. اب جواب نقل کر رہے ہیں، معصوم جواب دیتے ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے اپنی مخلوقات کو، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے. یہ نور میرے نور میں سے. خلقتہ من عظمتی، میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا. انوار مقدسہ کی خلقت کے بھی الگ الگ اسباب ہیں، سمجھ گئے؟ میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا. خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنی عظمت سے خلق. اسکنتہ فی سمائی، اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد میں نے اپنے آسمانوں میں اس کا مسکن قرار دیا. مسکن یعنی رہائش گاہ. اسکنتہ فی سمائی، میں نے اپنے آسمانوں میں اس نور کو قرار دیا، اس کا مسکن قرار دیا. اور پھر اس کے بعد اخرج ذالک النور من صلب نبی من انبیاء، اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. بات ختم نہیں ہوئی. وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، جس نبی کے صلب میں یہ نور قرار دوں گا اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. جس نبی کے صلب میں یہ نور قرار دوں گا اسے تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. وَأَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ نُورَ أُمَّةً. بات ختم نہیں ہوئی، اب آپ پر آ گئی بات، آپ پر آ گئی. پھر اس نور سے، نور زہرا سے، نور فاطمہ سے ایک قوم کو خلق کروں گا. پہلی مجلس دوسری مجلس میں نے اشارہ کیا تھا نا اس طرف. آج آپ کے سامنے پوری حدیث بیان کر دی میں نے. یہ ہے پوری حدیث بیان کر رہا ہوں ترتیب سے تاکہ پورا آپ تک مطلب پہنچ جائے. بس اس سے قوم کو ظاہر کروں گا. یہ قوم لوگوں کی ہدایت کرے گی میری طرف، کیونکہ یہ مطلب بیان کر دیا لہذا اس کو میں نے مختصر کیا یہاں تک. نور زہرا سمجھ میں آیا کہ نور زہرا کیا ہے؟ آئیے اب آخری بات جس کہتے ہیں مہر لگا دی جائے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور عقیدوں کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. یہ پکا، یہ درمیانہ، یہ کچا، یہ فارغ. تو خدا کو مان لو یار. تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم لوگوں کے عقیدے چیک کرتے پھر اور ان کو سرٹیفکیٹ بانٹتے؟ تمہیں اب خود پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اب بات کرنے لگے تو 5 منٹ میں فارغ ہو جاتے، پتہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن بس چیمپئن بنے ہوئے، سرٹیفکیٹ بانٹ رہے، چیمپئن بن گئے. تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی؟ تو ہے کون تو جو سرٹیفکیٹ دے گا لوگوں کو یہ عقیدے کا صحیح ہے، یہ کچا ہے، یہ کمزور ہے؟ تجھے پتہ ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں اب تمہیں بتاؤ. اور اسی جہالت کے سبب سے ان علماء پر یا ان علماء کے خلاف زبانیں کھولتے کہ دنیا میں آخرت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا تم کو کہ فلانا مولوی ہو، فلانا مرجعی ہو، فلانا مرجعی. تمہیں پتہ کیا ان کے بارے میں؟ سنو، خمینی بش شکر لیکچر دے رہا ہے اور لیکچر میں مجھ جیسے نہیں بیٹھے ہوئے معمولی سے جاہل سے طالب علم، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ مجمع نہیں بیٹھا ہوا.
جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، سب غور سے سنو، جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں مجتہدین اور مراجع، آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ جنتی، آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ بنی فضل، یعنی جتنے 50-60 بیٹھے ان میں بغیر مجتہد کوئی نہیں، ان کو لیکچر دے رہا ہے، وہ سب یوں بیٹھے ہوئے سامنے، ان میں درس، اور یہ درس غالباً 19 یا 20 جمادی الثانی امام کے حکم سے، امام خمینی کے حکم سے خاص انداز میں 20 جمادی الثانی منائی جاتی ہے. معلوم آپ کو دنیا میں کہیں ایسے نہیں منایا جاتا جشن آمد زہرا، جب سے انقلاب آیا، جب سے، کیونکہ تاکید تھی خمینی کی، کیونکہ وہ ایک خاص عقیدت رکھتے تھے مادر حسین سے. تو اب سنیں، جیسے زبانیں کھولتے نا، سنو اس کا عقیدہ بتا رہا ہوں تمہیں، چھپا ہوا ہے، کتابیں بھی چھپ گئی ہیں، اس میں چھپا ہوا ہے یہ لیکچر پورا. سنو کیا کہتا ہے خمینی. خمینی کہا کہ میں نے بتا دیا سامنے کون بیٹھے ہوئے، مجھ جیسے تم جیسے نہیں بیٹھے ہوئے، بھائی برا مت ماننا، مجتہدین بیٹھے ہیں سامنے. کہتے ہیں بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے. خمینی کہتا ہے بیت فاطمہ میں، یعنی فاطمہ کے گھر میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، جس کی چھت بلکہ اس گھر کے مکین براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، عرش کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک نور ہے جو مسلسل عرش سے اس گھر میں آتا ہے، یعنی بیت فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، اور جاتا ہے. اور یہ ملائکہ ہیں جو مسلسل بیت فاطمہ میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ سلسلہ آج تک ٹوٹا نہیں، یعنی آج تک ملائکہ آ رہے ہیں. اور سوال پیدا ہو گیا تھا کہ پورا گھر کورڈ ہے معصوم کونین کا، کون سا گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، کون سا گوشہ ہے جہاں سے عرش کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات اگر کربلا نہ ہوتی. مصاحب نہیں پڑھا مگر 2 جملے سن لیجیے تاکہ بات کو سمجھا دوں کہ مکاشفہ کسے کہتے ہیں، کشف حجاب کسے کہتے ہیں. کشف حجاب کیا ہوتا ہے؟ مولانا نے فرمایا تھا نا لو کشف الغطاء ما ازددت یقین، سارے حجابات ہٹا دو، علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا سمجھئے. کشف حجاب جس کو کیا ہے، کشف حجاب وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو. شب عاشور حسین نے جو چراغ گل کیا تھا کہاں جمع کیا تھا سب کو؟ خیمے میں نا. گھبرا کیوں رہے؟ جبھی تو چراغ کا ذکر ہے، کیونکہ چراغ خیمے کے باہر تھوڑی ہوگا. اپنے خیمے میں جمع کیا تھا، خیمہ حسین ہے نا، خیمہ حسین میں جمع کیا تھا، وہاں چراغ گل کیا تھا. ایسی ہے نا قصہ. میں وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، آپ جانتے سنتے رہتے، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. پورا واقعہ آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں مسلسل. آخر میں کیا ہوا تھا جب یہ پورا سب ہو گیا؟ تو حسین نے کیا کہا تھا کہ جب کسی سب نے جانے سے انکار کیا، ہتھیار پھینک دیا، آپ حکم دے اپنی گردنیں کاٹ دی، یہ سب ہو گیا، تو حسین نے کیا کہا تھا کہ میرے شیرو اب دیکھو آسمان کی طرف. سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، کشف حجاب کر دیا حسین نے. ہر کوئی اپنا اپنا مقام دیکھ رہا تھا. دیکھو بعد میں دکھایا ہے مقام. اگر حسین پہلے مقام دکھاتے تو لوگ کہتے کہ جنت دیکھ لی تھی اس لیے شہید ہوئے. حسین بتانا چاہتا تھا کہ انہی نے سودا جنت دیکھنے کے بعد نہیں کیا تھا، ان کا میرے ساتھ سودا پہلے ہو گیا تھا، میں نے ان پر احسان کیا، کشف حجاب کیا. سوال وہی ہے یہاں پر کہ جب سب نے نگاہیں اونچی کی تو سب کو یک زبان کہنا چاہیے تھا مولا دیکھیں کیسے خیمے کی چھت ہے. مولا دیکھیں کیسے خیمے کی چھت آ گئی. سمجھ میں آیا؟ کشف حجاب کسے کہتے ہیں؟ یہ مکاشفہ. کتنی چھتیں ہوں، 7 آسمان ہوں، 7 زمینیں ہوں، جب کشف حجاب ہوتا ہے تو یہ چھتیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں ان نگاہوں کے لیے کچھ بھی نہیں. لہذا کہیں بھی ہوں گے مشاہدہ کریں گے، لوح محفوظ کا بھی مشاہدہ کریں گے، عرش کا بھی
مشاہدہ. تو اب سمجھ میں آئے کہ نور زہرا کیا ہے؟ نور زہرا، اس کے گرد ہے سارا معاملہ، حصار. کل یہیں سے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے، یہاں پہ ہم اس کو بات کو ختم کریں. کل یہاں سے لے کر بات کو ہم آپ کی خدمت میں آگے بڑھیں گے، کیونکہ ابھی 2-3 بڑی اہم باتیں ابھی میں نے یوں سمجھیے کہ شروع کیا ہے اس باب الفاتحہ کو آپ کے سامنے شروع. یہ یاد رکھیں کہ نور زہرا خاص معنی رکھتا ہے. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے معاذ اللہ کوئی گنتی پوری کی ہے، پنجتن 5 امام 12 معصوم 14 گنتی پوری کی؟ نہیں، جس نور کی ضرورت ہے اسے خلق کیا. 12 اماموں کی ضرورت ہے تو خلق کیا، نہ ہوتی نہ کرتا. خالی جنت دوزخ کا معاملہ ہوتا تو کربلا ہو گئی نہ ختم. پھر 12 امام کیوں یاد کرا رہے ہو بچوں کو اپنے نام؟ نا وہ کہتے ہیں جنت ہو گئی بس، کربلا کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو وہ ختم، پھر 12 امام کیوں آ گئے؟ ایسا نہیں کہنا. خبردار، میں نے کہا نا عقیدے فٹ پاتھ پہ نہیں بنتے بھائی کہ 4 آدمی بیٹھ کے عقیدے بنانے شروع کر دی. ایسے ہوتا ہے کیا؟ حکمت ہے نا، حکمت. آپ دیکھیں نا چوتھے امام کے القابات کیا ہیں؟ سید الساجدین، زین کیوں بھائی؟ جب ہمیں 1400 سال کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہی عبادت کی ہے بھائی، ہم تو مجلس کر لیتے ہیں جنت میں جاؤ، ہو گیا قصہ ختم ہو گیا. تو بھائی جو لوگ کربلا میں موجود تھے انہیں کیا ضرورت تھی؟ جو خون کے آنسو روتے رہے انہیں کیا ضرورت تھی؟ سمجھتے نہیں؟ یہی غلط فہمی اللہ نے دور کی، حسین نے دور کی. جو واقعی کربلا کا سب سے بڑا جس پر اثر ہوا، زینب ایک سیدھے سجاد جو امام ہے، جس کے آنکھوں کے سامنے جس نے سب کچھ جھیلا برداشت کیا، وہی زین العابدین. مشیت یہ تو بتانا چاہ رہی ہے کہ جو کربلا سے جتنا نزدیک ہوگا اتنی ہی عبادت کی زینت ہوگا. ایک جملے میں نے سمجھا دیا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جو حسین سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی اس کے سجدے سجدوں کے سردار ہوتے چلے جائیں گے. سیدھے سجاد، سیدھے ساجدین، زین عبادت کی زینت بنتا چلا جو کربلا سے قریب ہوگا. اور سمجھ میں نہیں آئی بات؟ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت پڑھی 2 رکعت نمازیں، زیارت امام، کیوں؟ یہ ہے اللہ اور حسین کا رشتہ، تعلق. یہ تعلق ہے. جیسے اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کی عبادت ان کے بغیر کی جائے، نہیں گوارا، تو حسین کو بھی گوارا نہیں. میری زیارت کرنا تو خبردار، اور زیارت بھی کسی قربتاً اللہ، اللہ کے لیے. 2 رکعت نماز کس کی؟ قربتاً اللہ. تو حسین کو تو اپنی زیارت بھی قبول نہیں بھائی 2 رکعت نماز کے بغیر. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کیوں جانتے تھے حسین کے آنے والا زمانہ ایسا آئے گا جب میرے نام پہ لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں گے، لہذا ساتھ رکھ دیا. خبردار، مقصد کو یاد رکھنا میں نے کس لیے جان دیا. آج پھر اسلام پر وقت پڑا، پھر مسلمانوں پر وقت پڑا. کون آیا میدان میں؟ کدھر گئے اسلام کے چیمپئن؟ کدھر گئے جہادی تنظیم؟ اگر آپ حق پر نہ ہوتے نا تو یہ ساری دنیا مل کر شام پہ الغار نہ کرتی. شام پہ الغار کیوں ہو رہی ہے؟ شام کا قصور کیا ہے؟ شام کا قصور یہ ہے کہ اس نے حماس اور حزب اللہ کا ساتھ دیا ہے، مظلوموں کا. پریشان مت ہونا، میں تمہیں یہاں سے بیٹھ کر کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہیں نے 3 مہینے کا وقت دیا تھا حماس اور فلسطین کو ختم کرنے کا، آج 14 مہینے ہو گئے بھگت رہے. حزب اللہ سے بڑے دیں گے، حزب اللہ کا خاتمہ کر دیں گے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس سے بھی زیادہ پٹائی ہوئی پہلے سے بھی، بھاگ گئے. اب یہ گھسے ہیں شام. کیوں؟ تاکہ وہاں سے توجہ ہٹاؤ، غزہ سے، اصل مسئلے سے، اور فلسطین سے، لبنان سے توجہ ہٹاؤ، یہاں پہ لگا دو. بے فکر ہو. یہ ساری آخری چالیں. یہ سامراج جب ختم ہونے لگتا ہے نا، فرعونیت دم توڑنے لگتی ہے، تو یہ آخری حرب اس سے سب سے بڑے. اس سے زیادہ آگے کہاں جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا. تو اب کون نکلا ہے آج بھی؟ یہ 1400 سال کی تاریخ یاد رکھنا. جب دین پر وقت پڑے گا تو وہی نکلے گا جو دین کا وارث ہوگا.
اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کو کبھی شیعہ سنی کے نظر سے کبھی بھی نہ دیکھنا. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے. ابھی دیکھتے چلے جاؤ کتنے اہل سنت اور کتنے مسیحی ابھی آئیں گے اور آنا شروع ہو گئے. دنیا میں ہلچل مچ گئی. خود یورپ کے لوگ اپنے حکومتوں کے خلاف نکلنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حق اپنے آپ کو، مظلومیت اپنا کلمہ پڑھوا رہی ہے حق کا. سمجھے؟ آج اگر ہم مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مظلوم ہے میں ساتھ دے رہے ہیں. کون بول رہا ہے فلسطین کے لیے؟ کون بول رہا ہے حماس کے لیے؟ آج ہمیں پارا چنار پر جو ہمارے اٹیک ہو رہا ہے کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے پارا چنار پہ اٹیک کیا جا رہا ہے نا کہ ان کی طاقت کو کم کرو. یہ جو فلسطین کی جنہیں رٹ لگائی ہوئی، بیت المقدس کی رٹ لگائی ہوئی، ختم کرو. ان کو فرقہ واریت میں الجھا دو، لڑا دو، تاکہ بھول جائیں مسجد اقصیٰ کو. مسجد اقصیٰ بھول چکے تھے لوگ، بیت المقدس دفن ہو گیا تھا. کس نے اٹھایا تھا اس مسئلے کو؟ 1980 میں سب سے پہلے کس نے اعلان کیا تھا جمعۃ الوداع کو روز قدس منانے کا؟ کس نے؟ بھول گئے ہو؟ یہ دشمنی ہے سامراج کو ہم سے کہ ہم نے ختم کر دیا تھا، قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس. بھول گئے تھے مسلمان، کسی کو سب تسلیم کرنے پہ تیار تھے، آج بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے. یہ شیعہ عالم تھا جس نے اس مردے میں جان ڈالی، روح ڈالی. کیوں؟ جس کا مال ہوتا ہے، بتا چکا ہوں نا آپ کو، اسی کو تو تکلیف ہوگی نا. مال ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہیں سر. ہمیں یہاں ہر جگہ پہ، وہ مسجد نبی ہو یا مسجد الحرام یا مسجد اقصیٰ، ہمیں سب جگہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ لہذا علی کے شیعوں بہکنا مت، بہکنا مت. سب سے بڑا امتحان ہے سب تمہارا. پلے سرات پہ کھڑے ہو، صبح شام ایسے واقعات ہوں گے کہ عقیدہ ڈاما ڈول نہیں. بھائی چھوڑو بھائی، کون چکر میں پڑے بھائی، چکر میں اسرائیل دفعہ کرو. کون لڑے گا اتنی بڑی طاقتوں سے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی، ایسے مار رہے تھے، پیجر پھاڑ رہے، موبائل پھاڑ رہے، کون لڑے گا؟ خبردار، ڈاما ڈول نہ ہو نا. یہی تو آخری جنگ ہے، آخری مارکا ایسے تو ہے، جبھی تو امام آئے گا کہ چلا اٹھے گی انسانیت کہ کوئی ہے ان سے بچانے والا. لہذا شیعہ کا عقیدہ کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوتا. ہمیں یقین ہے نا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ طاقت آئے گی. وہ طاقت اللہ نے جو رکھی ہے ہمارے لیے، وہ آئے گی. کب؟ جب ہم کھڑے رہیں گے میدان میں. لیکن گھبراؤ مت، کبھی بھی مت پریشان ہونا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ میں نے کہا نا کل، حسین سے زیادہ قیمتی جان ہے کوئی نہیں. تو اس کے جانے سے اسلام ختم ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. جتنی قیمتی جانے جائیں گی، کربلا کے 72 اور اس کے بعد آنے والے کروڑوں مار دیے جائیں. 72 قیمتی ہے نا، جبھی تو 72 کا ذکر چل رہا ہے نا بھائی. تو سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں. اور ان سب قربانیوں کا ماخذ، معدن، منبع، سرچشمہ کون؟ فاطمہ زہرا، جس نے قبول کیا ان ساری قربانیوں کو دینا. قبول کیا، ایک ایک کو نصیحت وصیت کرتی تھی. مولا عارفان کو بار بار وصیت کرتی تھی اپنے بچوں کے بارے میں. اور جناب سید الشہداء کے بارے میں خاص جملے لکھے ہیں کہ اگر کبھی حسین ٹھوکر کھا کے گرنے لگتے تھے، دوڑ کر گرنے سے پہلے زہرا سنبھال لیتی اور سینے سے لگا کے رونے لگتی تھی. بچہ حیرت سے کہتا تھا، مادر گرامی مجھے چوٹ ہی نہیں لگی، آپ روتی کیوں ہیں؟ اب ماں کیا بتائے کہ میرے بچے میں کیوں رو رہی ہوں، کیوں رو رہی. جب حسین کو پیار بھی کرتی تھی نا فاطمہ، تو عجیب انداز تھا پیار کرنے کا. سر کے بوسے، گلو اقدس کے بوسے، سینے کے بوسے، بازوں کے بوسے. کیوں؟ دیکھ رہی تھی نا فاطمہ کے کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹانگیں، کہاں کہاں خشک گلے پہ خنجر، کہاں کہاں تیروں سے بدن میرے بچے کا چھلنی کیا جائے. جب ملاقات کی شب آئی تھی نا اپنے بابا سے، تو اسماء فضا کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اور میرے بچے جب آ جائیں نماز پڑھ کے فجر کی، تو انہیں پہلے بتانا نہیں. بتا دیا تھا نا کہ جب تک تحلیل و تسبیح کی آواز، تسبیح و تحلیل کی آواز آئے، سمجھ لینا کہ میں ہوں. جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا سے ملحق ہو گئی، اپنے بابا سے پیوست ہو گئی.
بچوں کو مت بتانا، پہلے انہیں ناشتہ دینا، پہلے انہیں کھانا دینا، اس کے بعد بتانا یہ خبر۔ اس سے پہلے بھی شب میں خوش تھی بہت، اس رات بہت خوش تھی، سارے کام خود کیے تھے۔ چاروں بچوں کو بلا کے ایک منظر کشی کی ہے ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے، سینے سے لگا لگا کے دعائیں بھی دی ہیں، وصیتیں بھی، یہ خاص طور پہ زینب کو، میری بچی زینب، یہ تیرا بھائی حسین بہت مظلوم ہے، اسے کبھی اکیلا چھوڑنا مت، اور زینب خبردار ایسا نہ ہو کہ حسین سفر پہ چلا جائے اور تو نہ جائے، ایسا نہ کہ حسین سفر پہ چلا جائے اور تو نہ جائے، میری بچی ساتھ ساتھ رہنا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، حسین کے ساتھ ساتھ جانا، یہ ساری وصیتیں۔ اور صبح ہوئی بچے چلے گئے، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی حجرے سے معصومہ کے، اسما اور فضا ہمتن گوش ہیں، آخر وہ آواز آنی بند ہو گئی، سر کے بال کھول دیے اسما نے بھی، فضا منہ پیٹ گریہ وزاری شروع، حجرے میں داخل دیکھا معصومہ اپنے بابا سے ملحق ہو چکی، سنبھالا اپنے آپ کو، وصیت یاد آئی کہ بچے آنے والے ہیں، جب دونوں شہزادے آئے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالا ہے، کھانا لگا نہیں تھا، بچے حیرت سے دیکھ رہے ہیں ہماری مادر گرامی کہاں ہے، کہ بچوں پہلے تم ناشتہ تو کرو، کچھ کھاؤ، کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھائے، جتنا یہ اصرار کرتے تھے اتنا ہی بچے نہیں، آخر ضبط کے بندھن ٹوٹے، کہا بچوں تمہاری ماں کو کہاں سے لائے، نہیں ہے تمہارے، آنن فانن خبر پورے مدینے میں پھیل گئی، وہ جو بے وفائی کر رہے تھے بالآخر چاہے دکھانے کے لیے صحیح، سارے پورے مدینے کی خواتین روتی دھوتی آ گئی، لیکن وصیت کر دی تھی کسی کو خبر بھی نہ دیجیے گا میرے جنازے کی، کوئی شامل نہ ہو، مجھے رات کی تاریکی میں دفنائے گا۔ علی نے سب آنے والوں سے کہہ دیا کہ ابھی تدفین نہیں ہو رہی، ابھی آپ لوگ جائیں، علی ہمیں بتا دیجیے گا، علی ہمیں بتا دیجیے گا، لیکن علی کو وصیت پہ عمل کرنا ہے، وصیت پہ یہ وہ مدینے والے ہیں جن سے فاطمہ زہرا کا گریہ برداشت نہیں ہوتا، جو علی سے آ کے شکایت کرتے تھے، یا علی دختر رسول سے کہیے رونے کا کوئی ایک وقت مقرر کریں، یا صبح یا دن کا یا رات کا، اور علی کو معصومہ کے لیے بیت الحزن تعمیر کرنا پڑا تھا، بقی کے پیچھے جا کے، جہاں جا کے بیٹی سے وہ روتی تھی اپنے بابا، ان مدینے والوں سے معصومہ کا رونا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی ہوئی، وصیت کے مطابق جنازہ اٹھایا، یہ جو آپ جنت بقی میں دیکھتے ہیں نا، یہ زہرا کی قبر تھوڑی ہے، آج تک نہیں معلوم کہ زہرا کی قبر ہے کہاں، وہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اہل سنت کیا وہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی، کیوں چھپا دیا تھا قبر کو، کیوں چھپایا تھا عزادارو، یہ تاریخ کا بڑا سیاہ باب ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ علی کی قبر بھی چھپی رہی نا 100 سال سے زیادہ تک، کیوں؟ حجاج نے مولا کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں قبریں کھود ڈالی تھی، یعنی بے حرمتی کرنے کے لیے، توہین کرنے، کب کشف ہوئی قبر علی کی؟ جب حالات ایسے ہو گئے کہ معصوم جانتے تھے، 7ویں امام نے کشف کیا تھا نا، بتایا تھا ہارون کو، تو اس وقت کہ اب قیامت تک اس قبر کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکے گا، لیکن عزیزو کتنے مظلوم ہیں امام کہ علم رکھنے کے باوجود کسی نے اپنی ماں یا اپنی جدہ طاہرہ فاطمہ کی قبر کی نشاندہی نہیں۔ آج کے حالات بھی دیکھیں نا، ان ملونوں سے کوئی بعید نہیں تھا کہ قبر زہرا کی توہین کرتے ہیں، لہذا جب تک وہ ظہور نہیں ہوگا فاطمہ کی قبر پوشیدہ ہے۔ لوگوں سے کہتا تھا جب جاتا تک متعدد بار جانے کی توفیق اور سعادت ملی کہ بقی سے روضے تک کوشش کرو ننگے پیر چلو، ننگے پیر چلو ریاض الجنہ تک، کیوں کچھ نہیں معلوم علی نے رسول خدا کی امانت کو کہاں چھپایا، کچھ نہیں معلوم۔
کیا گزرتی ہوگی ائمہ طاہرین کے دلوں پر کہ مدینے میں رہنے کے باوجود علی اعلان اپنی جدہ طاہرہ کی قبر میں نہیں جا سکتے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لوگوں تک یہ خبر نہ پہنچے۔ عزاداران حسین بس یہ ہوتا تھا کہ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، یہ چاروں بچے کسی بھی بڑے کے ساتھ رات کی تاریکی میں جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے جنت البقیع میں گریہ وزاری کرتے تھے تاکہ لوگ جو تعاقب میں ہوتے تھے کہ ان کو بھی نہ معلوم ہو کہ زہرا کی قبر کون سی۔ اس طرح سے چھپا چھپا کے رکھا۔ عزاداران بس 2-4 جملے مجھ سے سن لیجیے اور اس کے بعد میں نے آپ کی زحمتوں کو آج تمام کر اتنا اہتمام کیا بس حسین حسین ہے۔ کیوں؟ جو امتحان زہرا کے اس بیٹے نے دیا، دیکھیے جتنی شباہتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی سید سجاد کو ایک غم ہمیشہ، ایک حسین کی پیاس کا غم ہے، دوسرے جانتے کون سا غم ہے؟ کیا فرماتے تھے کہ وائے ہو اس بیٹے پر، حیف ہو اس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا، جسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ جانتے کیسے پامال ہوا تھا حسین کا لاشا؟ 2-3 جملے جانتے کیسے پامال ہوا تھا؟ اسد ابن مالک ابن اسد جس نے پامال کیا تھا نا لاشا، وہ بتاتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں انعام کے لالچ میں بتاتا ہے، جب ابن زیاد نے پوچھا کہ ملعون بتا میں تجھے زیادہ کیوں دوں؟ کہا مجھے اس لیے زیادہ دے کہ میں نے وہ کام کیا تھا جو کام کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ کہتا ہے پھر سارے ساتھ نے انعام رکھنا شروع کیا تھا کہ حسین کے لاشے کو پامال کرو، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، میں آگے بڑھا تھا کہ انعام کی رقم دگنی کر دے، میں پامال کروں گا۔ اس نے کہا میں تجھے دگنے سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی تھی، اور سن امیر، ہم نے ایک بار نہیں حسین کی لاش پر اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم۔ میں نہیں پڑھتا یہ جملہ، میں نے کیوں پڑھا سنی ہے؟ اس لیے پڑھا کہ زیارت ناحیہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے نا، اس میں یہ جملے موجود ہیں، میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا، اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے، وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گئے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ماتم حسین۔